بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تھائرائیڈ گلینڈ کی۔ تھائرائیڈ گلینڈ جو تتلی نما شکل کا ہوتا ہے نیک ریجن میں یہاں پہ، تو اس کے بارے ہم بات کریں گے کہ اس کا فنکشن کیا ہے اور اس کے علامات کیا ہیں اگر وہ خراب ہو جائے، اس میں پرابلمز ہو جائے۔ تو بٹرفلائی شکل کا گلینڈ ہمارے نیک ریجن میں پایا جاتا ہے۔ 3 کام ہوتے ہیں اس کے، ایک جسم کی گروتھ، ریپیئر اور میٹابولزم کو کنٹرول کرنا، یہ 3 کام کرتا ہے یہ تھائرائیڈ گلینڈ۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں بتاتا ہے، تھائرائیڈ گلینڈ بہت امپارٹنٹ آرگن ہے، بہت امپارٹنٹ جو ہے وہ کمپوننٹ ہے ہمارے جسم کا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹمپریچر کیا ہوگا اور آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے، اتنا ہی مینٹین کرتا ہے۔ آپ نے جو کھانا کھایا ہے اسے کتنی دیر میں ہضم ہونا ہے، آپ کا دل کتنی تیزی سے دھڑکے گا، آپ کتنی تیزی سے سانس لے رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ 2 ہارمون ریلیز کرتا ہے، T3 اور T4۔ TSH ہارمون ان دونوں کو کنٹرول کرتا ہے، تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون TSH ان دونوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس طرح سے اگر یہ کم ہارمون ریلیز کرے تو اسے ہائپوتھائرائڈزم کہتے ہیں، اور اگر یہ تھائرائیڈ زیادہ ہارمون ریلیز کرے تو اسے ہائپر تھائرائڈزم کہتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائپوتھائرائڈزم کے مریضوں میں T3 اور T4 کا لیول کم ہوتا ہے، اسی طرح ہائپر تھائرائڈزم کے مریضوں میں T3 اور T4 کا لیول زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی جہاں پہ ہائپو آتا ہے، ہائپو کا مطلب کم، ہائپر کا مطلب زیادہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کی علامات کیا ہیں، پیشنٹ کو کیا محسوس ہوتا ہے اگر اس کو تھائرائیڈ کی پرابلم ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ میں خرابی کی وجہ سے اسے سردی برداشت نہیں ہوتی، نہ ہی گرمی برداشت ہوتی ہے، آواز اس کی بھاری ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ بال اس کے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ناخن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، میٹابولزم اس کا سلو ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ مسلز میں اس کے درد رہتی ہے اور سکن اس کی خشک ہو جاتی ہے، قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، میں نے جو ہائپوتھائرائڈزم اور ہائپر تھائرائڈزم پہ 2 ویڈیوز بنائی ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔